لفظ حکمتیں ابر علم آگہی سے برستی بارشیں شرع کے امور سے دین کے شعور سے۔ رشتوں کو جوڑنا دین کا ایسا بنیادی مسئلہ ہے، ایمانیات کا ایسا بنیادی مسئلہ ہے کہ رب کریم نے اور اللہ کے پیغمبر رؤوف الرحیم علیہ الصلوات والتسلیمات فداہ ابی و امی، ان پہ میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، بار بار اپنی امت کو اس کی تاکید کرتے رہے، رشتوں کو جوڑنے کی تلقین کرتے رہے اور رشتوں کو توڑنے کی ایسی ایسی وعیدیں کہ انسان حیران اور ششدر رہ جاتا ہے۔ کفر اور شرک کے بعد، بدعت اور رب کی نافرمانیوں کے بعد، اگر اس کرۂ ارضی کے اوپر، آسمان کی چھت کے نیچے اور زمین کے فرش کے اوپر سب سے کوئی کبیرہ اور بڑا گناہ ہے تو وہ رشتوں کو توڑنا ہے۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ رب العزت جو رشتوں کو توڑتا ہے اس کے کانوں کو بہرا کر دیتا ہے، اس کی آنکھوں کو اندھا کر دیتا ہے، اس کے دل کو پتھر کر دیتا ہے، پھر اس پہ اپنی لعنتیں نازل کرتا ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، اللہ کا قرآن کہتا ہے، فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ۔ لوگوں تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اگر تمہارے پاس اقتدار آ جائے، اگر تمہارے پاس اختیار آ جائے، اگر تمہارے پاس اتھارٹی آ جائے تو کیا تمہارے مزاج، تمہاری طبیعتیں ایسی ہیں کہ زمین میں فساد کرو گے اور پھر تم رشتوں کو توڑو گے، رشتوں کو کاٹو گے؟ یاد رکھو، اگر تم نے رشتوں کو کاٹا، اولئک الذین اصمہم، یہی وہ لوگ ہیں لعنہم اللہ، کہ ان پہ اللہ کی لعنت بھی ہوگی، اصمہم، اللہ ان کو بہرا ایسا کر دے گا، نہ کسی کی چیخ سنیں گے، نہ کسی کی فریاد سنیں گے، نہ ماں کی آواز سنیں گے، نہ انسانیت کی پکار سنیں گے، وَأَمَا أَبْصَارَهُمْ، ان کے دل اتنے سخت لعنتوں کی پھٹکار کی وجہ سے ہو جائیں گے، ان کی آنکھوں کے سامنے لاشیں اٹھیں گی، میتیں اٹھیں گی، ان کے دل نرم نہیں ہوں گے، آنکھوں سے اندھے، کانوں سے بہرے اور دل کے پتھر اور اللہ کی لعنت کے مستحق ہو جائیں گے۔ جب کوئی بندہ لعنت کا مستحق ہو جائے تو پھر اس کے گھر میں برکت کہاں سے آئے گی؟ چاہے وہ روزہ رکھتا رہے، وہ نماز پڑھتا رہے، وہ حج کرتا رہے، وہ عمرے کرتا رہے، وہ مساجد بناتا رہے، وہ ادارے بناتا رہے، وہ تسبیح پھیرتا رہے، وہ اذکار کرتا رہے، وہ سنت رسول اس عظیم سنت کو اپنے چہرے پہ سجاتا رہے، نیکیوں کے کام ہیں، مبارک ہوں آپ کو۔ لیکن اگر آپ ان نیکیوں کے کاموں کے ساتھ دل کے اتنے پتھر ہیں، نہ ماں پہ رحم ہے، نہ باپ پہ شفقت ہے، نہ بہنوں سے تعلق ہے، نہ بھائیوں سے رشتہ جڑا ہوا ہے، تو یاد رکھیے ایسے انسان پہ ایسی لعنتیں برستی ہیں۔ ہر جمعرات کو رب تعالیٰ کے ہاں اللہ کے پیغمبر نے ارشاد فرمایا، نیکیاں پیش کی جاتی ہیں، سب کی نیکیاں قبول ہو جاتی ہیں الا قاطع رحم، جس نے رشتوں کو توڑا ہوتا ہے، رب کہتے ہیں اس کا میرے ساتھ کوئی رشتہ نہیں، اس کی نیکیاں واپس قبول نہیں کی جاتی ہیں۔ رشتوں کو توڑنا کبیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ میں تو اس آیت پہ سوچ سوچ کے حیران ہوں کہ رب تعالیٰ نے اسے کتنا کبیرہ گناہ کہا جس سے ہم آسانی سے ہضم کر جاتے ہیں۔ لعنت کا بھی تذکرہ، کانوں کو بہرا کرنے کا تذکرہ، آنکھوں کو اندھا کرنے کا تذکرہ، اعمال کے قبول نہ ہونے کا تذکرہ، رشتوں ناتوں سے رب کریم کو اس قدر محبت ہے، قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر ہوگا، لوگ پریشان ہوں گے، 50,000 سال کا دن ہوگا، رب تعالیٰ کی عدالت لگی ہوگی، جہنم کے بھڑکتے شعلے ہوں گے، بال سے باریک، تلوار کی دھار سے تیز پل صراط ہوگی۔ صحیح مسلم میں اللہ کے پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں، پل صراط سے
گزرنے کی باری آئے گی، ترسل الامانۃ والرحم علی جنبتی الصراط، پل صراط کے دائیں اور بائیں دونوں کناروں پہ ایمانداری اور رشتہ داری کو اللہ کھڑا کر دیں گے۔ اس کی وضاحت میں امام نووی رحمہ اللہ لکھتے ہیں جو بھی نیچے ایسی جہنم ہے 70 سال تک بندہ گرتا جائے اس کی طے نہیں آتی ہے، اوپر بال سے باریک یہ پل بنی ہوئی ہے، اس پل کے اوپر رشتہ داری کھڑی ہوئی ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے کہا، امام نووی نے وضاحت لکھی، اس لیے کھڑی ہے کہ جس نے رشتے کو توڑا ہوگا اس کو اپنی آنکڑی، اپنے کنڈے اور اپنی اس طرح کی کسی چیز کے ریزے سے پکڑ کے ایسے گھسیٹ گھسیٹ کے نیچے پھینک دے، نہیں گزر پائے گا، نہیں گزر پائے گا۔ رشتہ داری تو اللہ کے عرش کے ساتھ آج بھی لٹکی ہے، آج بھی لٹکی ہوئی ہے۔ لہا لسان ذلک طلق، تیز اس کی زبان ہے، تیز اس کی زبان ہے، اور اللہ سے کہہ رہی ہے، اللہ تو نے مجھے پیدا کیا، اپنے نام سے کاٹ کے میرا نام رکھا، تیری ان رحمتوں کا واسطہ ہے، جو مجھے توڑے گا اسے توڑ دینا، جو مجھے جوڑے گا اسے جوڑ لینا۔ پھر آپ نے دو ٹوک کہہ دیا، لا يدخل الجنہ قاطع رحیم، رشتوں کو توڑنے والا جب پل صراط پہ روک لیا گیا، رشتہ داری نے اس کو روک لیا، گزرنے نہ دیا، یہ وہاں پہ کھڑی ہو گئی، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ لا يدخل الجنہ قاطع رحیم، یہ ظالم انسان اللہ کی جنتوں میں داخل ہونے کے لائق نہیں ہوگا، نہیں پہنچ پائے گا، نہیں داخل ہو پائے گا۔ آپ اسے معمولی چیز سمجھتے ہیں، سال گزر گیا، نہ بھائی کی خیر خبر، نہ بہن کو ہیلو ہائے، سال گزر گئے، بیٹی سے رشتہ توڑے ہوئے، بیٹے سے رشتہ توڑے ہوئے، آج تو خون اتنے ٹھنڈے ہو گئے ہیں لوگ اسی پہ بس نہیں کرتے۔ کل ہی ایک شخص رو رہا تھا، مجھے کہہ رہا تھا میرے بیٹے نے میرے خلاف مقدمہ کیا ہوا ہے، کہتا ہے باپ نے ساری زمین تو ہمارے نام پہ لگا دی ہے، اب اس کا ہماری زمینوں جائیدادوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ انسانوں کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ کس بستی کے باسی ہیں؟ ان کے سینوں میں کیا ہے؟ دل نہیں پتھر ہیں، خون نہیں کچھ سفید پانی ہے، جذبات نہیں درندگی ہے، احساس نہیں مردہ ضمیری ہے۔ تائیس عبد الدینار وعبد الدرہم وعبد القطیفہ وعبد الخمیسہ، اللہ کے پیغمبر نے کہا ستیاناس ہو جائے اس شخص کا جو درہم کو پوچھتا ہے، دینار کو پوچھتا ہے، چادر کو پوچھتا ہے، اور ان چیزوں کو، کپڑوں کو پوچھتا ہے۔ ہم زمین اور جائیداد کے پجاری ہو گئے، ہم نے مقدمے دائر کر دیے اور ہم سمجھے کہ ہم جیت جائیں گے۔ اور میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میری ماں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، اس بندہ فقیر کی بات کو دلوں کی تختیوں پہ نوٹ کرنا، رشتوں میں جیت اور ہار نہیں ہوتی ہے، یہاں ہر صورت میں رشتہ ٹوٹ گیا تو ہار ہار ہی ہوتی ہے۔ آپ اللہ سے جیتنا چاہتے ہیں، اللہ کے بنائے ہوئے رشتے کو آپ توڑنا چاہتے ہیں،